ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا۔ قال ارأيتك هذا الذي كرمت عليها لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، بولا دیکھ تو جو یہ تو نے مجھے عزت والا رکھا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا مگر تھوڑے لوگ۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، فرمایا دور ہو تو ان میں سے ہے جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک سب کا بدلہ جہنم ہے، بھرپور سزا۔ یہ جو بھی آیات تلاوت ہوئی، یہ آیات اس سے پہلے بھی اسی عنوان سے 2-3 مرتبہ پیچھے گزر چکی۔ پہلے پارے میں بھی اس طرح کی آیات گزری تھی اور ابھی 14ویں پارے میں بھی ان کا ذکر ہوا تھا، اور بھی چند مقامات پر ان کا ذکر ہے۔ تو اس حوالے سے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، 2-4 باتیں کہہ کے پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، مگر اس وقت شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکھڑ گیا تھا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اس نے جو یہ سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اگرچہ یہ پہلے نیک تھا، اللہ کی بارگاہ کا مقبول تھا، عابد و زاہد تھا، لیکن حسد اور تکبر کی آگ میں جل اٹھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس نے جو وجہ بتائی، 3 وجہ بتائی۔ ایک وجہ تو اس نے یہ بتائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ اسجد، کیا میں آدم کو سجدہ کروں؟ یعنی ان کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں کیسے ان کو سجدہ کروں؟ اور پھر اس کے بعد میں جو دوسری بات ہے وہ تو یہاں پہ ذکر ہوئی کہ یہ حسد اور تکبر کی وجہ سے اس فعل کا ارتکاب کیا تھا۔ اور پھر اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ تو نے مجھ پر جو ہے ان کو فضیلت کیوں دی، کیونکہ ان کی اصل مٹی ہے اور وہ گھٹیا ہے، میری اصل جو ہے وہ آگ ہے اور وہ اعلیٰ ہے، لہذا یہ تکبر اور اصل تکبر ہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ سجدہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ قیامت تک جو بھی تیرا کہنا مانے گا، تیرے پیچھے پیچھے آئے گا، تجھے اور ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، یہ ذکر کیا۔ لیکن اس کے بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ تیرا بس جو ہے وہ کس پہ چلے گا؟ اسی پہ چلے گا جو تیری پیروی کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، وہ آگے آ رہا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا یہاں پر کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جس پر تو قدرت پائے انہیں پھسلا دے، بے صوتی کا، اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ، اور ان پر حملہ کر اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کا، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور ان کا ساتھی ہو جا مالوں میں اور بچوں میں، اور انہیں وعدہ دے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان ان میں سے وعدہ نہیں دیتا ہے مگر فریب کا۔ یہاں پہ جو یہ ذکر کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا تو اس سے کہا گیا کہ تو لوگوں کو جو جس پہ قدرت پائے گا ان کو بہکائے گا اپنی آواز سے۔ آواز سے مراد کیا ہے؟
تو اس حوالے سے مفسرین نے فرمایا کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دل کے اندر وسوسہ پیدا کرے گا، برا خیال پیدا کرے گا، اور یا پھر آواز سے مراد یہ ہے کہ گانا، باجا، ڈھول، تاشا، ان سب چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو بہکائے گا، اور وہ اجلب علیم بخیلی کا ورجل کا، اور ان پر حملہ آور ہوگا اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کے ساتھ میں، یعنی پیدل بھی حملہ کرے گا اور سوار ہو کر بھی حملہ کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لشکر لے کر کے آئے گا یا ہتھیار لے کر کے آئے گا، مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے تمام مکر اور تمام فریب کو وہ کام میں لائے گا کہ کسی طرح بہکا کر کے رکھ دے، اور جو بھی وہ موقع پائے گا وہ موقع نہیں چھوڑے گا۔ اور شیطان کا طریقہ آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب سے وہ مردود ہوا ہے اس کا یہی کام ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائے۔ اس کے لیے اس نے الگ الگ جو ہے وہ باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنا کر کے رکھے ہیں، یہ وضو کرتے وہ بہکائے گا، یہ نماز کے اندر بہکائے گا، دو بچہ پڑھنے جائے مدرسے میں تو یہ بہکائے گا، میاں بیوی میں محبت ہو تو ان کو یہ لڑائے گا، اور اس کا کام جو ہے وہ رشتوں کو توڑوانا ہے۔ الگ الگ جو ہے وہ ہر میدان کے اندر پوری قوت کے ساتھ میں وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ اس نے پورا سسٹم بنا کر کے رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا بھی ہے روزانہ رات میں وہ سمندر پہ اپنا تخت بچھا کر کے بیٹھتا ہے، اور سارے شیطان آتے ہیں دن بھر کی کاروائی سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آج جو ہے میں نے ایک آدمی کو سود کھلا دیا، ایک کہتا ہے میں نے جو ہے وہ شراب کا جام پلوا دیا، کوئی آ کر کے کہتا ہے وہ مسجد میں جا رہا تھا، میں نے اس کو ایسا کام لگایا کہ وہ نماز پڑھنے جا ہی نہیں سکا، کسی کو بارے میں کہتا ہے کہ وہ بڑا نیک بنتا تھا، آج تو میں نے اس سے جھوٹ بلوا دیا، یعنی دن بھر کی ساری کاروائی پیش کرتے ہیں۔ لیکن شیطان کو خوشی کب ہوتی ہے؟ جب کوئی شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ ایک بچہ مدرسے جا رہا تھا، اس کو میں نے جانے سے روک دیا، تو شیطان اچھل پڑتا ہے اور اس کو اپنے پاس میں بٹھاتا ہے۔ اب دوسرے شیطان ہیں وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے کام ہم نے کیے، اتنے جھگڑے کروا دیے، لڑائی کروا دی، خون خرابہ کروا دیا، قتل کروا دیا، اور اس نے چھوٹا سا کام کیا۔ تو شیطان نے جو ہے باقاعدہ پھر اس کو سمجھایا اس چیز کو کہ بچے کو مدرسے میں جانے سے روک دینا یہ تم سب کاموں سے بڑا کام ہے، کیونکہ وہ جو تم نے کام کیا نا خالی وہ ایک آدمی کا، دو آدمی کا، 5 آدمی کا نقصان کیا۔ یہ بچہ اگر پڑھ کر کے اگر دین کی سمجھ حاصل کر لیتا پوری قوم کو سدھارتا ہے، یہ پورے خاندان کو سدھارتا، پڑھا نہیں کتنا دین کا کام کرتا ہے، تو یہ کام جو ہے وہ بڑا کام ہے۔ اسی طرح جو میاں بیوی کو لڑا دیتا ہے اس سے بھی شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اس کو بھی بہت شاباشی دیتا ہے، کیونکہ جب میاں بیوی لڑیں گے تو پھر آپس میں جب ان کی دشمنی ہوگی وہ الگ الگ سوئیں گے، اور ظاہر سی بات ہے انسان کی خواہشات تو ہیں ہی، جب جائز طریقے سے خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو شوہر الگ ناجائز طریقہ نکالے گا اور بیوی الگ ناجائز طریقہ نکالے گی، پھر ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرام کی اولاد پیدا ہوگی، اور جو اولاد غلط طریقے سے پیدا ہوتی ہے ان کے اندر برائیوں کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ پورے معاشرے کے اندر برائی پھیلائیں گے، تو پورا وہ ایک لمبا سسٹم بن جاتا ہے گناہوں کا۔ تو یہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ ہے۔ تو شیطان نے اسی دن سے یہ پورا ایک دم ارادہ کر لیا ہے۔ رب نے فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ، ان پر حملہ آور ہوگا اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کے ساتھ میں، یعنی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ میں، یعنی بہکانے کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے وہ لگا دیتا ہے۔ اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، وہ جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے بہکانے کے لیے آ جاتا ہے، اور جیسے تکبیر شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر بھاگ جاتا ہے، تکبیر ختم ہوتی ہے پھر آ کر کے دیکھتا ہے سب میں جگہ مل جائے تو بیچ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہو، اور پھر لوگوں کے دلوں میں نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وضو بناتے ہیں تو اس کے لیے وہ شیطان الگ ہے، وہ طرح طرح کے اس کو جو ہے وضو کے اندر وسوسے دلاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے ان کا جو ہے وہ یہی کام ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن یہ سب کام ان کی چھوٹے کام ہیں، ان کے بڑا کام ان کا یہ ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کا ایمان غارت کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر معاذ اللہ کسی کا خاتمہ اگر کفر پر ہو اور کوئی بندہ مرتے وقت کافر ہو جائے اور اس کا جب جنازہ اٹھتا ہے تو شیطان اس کے جنازے کے آگے ناچتا ہوا نکلتا ہے کہ میں نے بہت محنت کی، میری محنت اس آدمی کے اوپر کامیاب ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ میں آتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ شاہ ابوالحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان الگ الگ موقعوں پر بہکانے کے لیے اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، خود نہیں آتا ہے، لیکن 2 موقع ایسے ہیں خود چل کر کے آتا ہے۔ پہلا موقع جب کوئی شخص ولایت کے مناصب کو طے کرتے کرتے جب
اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے قریب ہو جاتا ہے، ولایت کا منصب اس کو حاصل ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت شیطان آتا ہے تاکہ وہ اللہ کا ولی نہ بن پائے، اس وقت خود آتا ہے وہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، جنگل میں بارش ہوئی تھی اور پھر آواز آئی تھی، اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، سارے حرام چیزوں کو میں نے تیرے لیے حلال کر دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاحول پڑا تھا اور پھر دھواں دھواں ہو گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ آپ کو علم نے بچا لیا، آپ نے فرمایا نہیں میرے رب نے بچا لیا۔ تو اس وقت شیطان نے کہا تھا میں نے 70 اولیاء کو اسی طرح گمراہ کیا یہیں پر۔ تو وہ ایسے موقع پہ خود گمراہ کرنے آتا ہے۔ دوسرا، جب بندہ مرنے لگتا ہے تو چیلے کو نہیں بھیجتا، یہ بڑا کام ہے کہ موت کے وقت میں ایمان کسی کا لے لیا جائے، تو خود آتا ہے۔ اور کیسے آتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا کہ ماں کی شکل بنا کے آ جائے گا، باپ کی شکل بنا کے آئے گا، کہے گا بیٹا یہودی ہو کر کے مر، آگے کامیاب ہو جائے گا، عیسائی ہو کر کے مر، جنت میں جائے گا۔ اب وہ بیٹا پورا الجھ کر کے رہ جاتا ہے، باپ کا مانوں کہ ماں کا مانوں، کس کی مانوں، اور الجھ کر کے ایمان جو ہے وہ تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اور موت کے وقت میں شیطان آتا ہے اور آ کر کے جو ہے وہ بہت زیادہ بندہ کو پیاس لگتی ہے، پانی دکھا کر کے اس کا ایمان غارت کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی دن سے جب اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اپنی بارگاہ سے، تو اسی دن سے وہ بہکا رہا ہے، بے صوتی کا، اپنی آواز سے بہکاتا ہے، واجلی والی میں خیلی کا ورجلے کا، پیدل اور سواروں کے ساتھ میں حملہ آور ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے کیسے حملے کرتا ہے وہ بھی ایک مستقل ایک الگ عنوان ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کا ساتھی ہو جا مالوں اور بچوں میں۔ اب یہ شیطان بچوں میں اور مالوں میں ساتھی کیسے بنتا ہے؟ مال میں ساتھی بننے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے سے لوگ چوری کرتے ہیں، چوری کا مال استعمال کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اسی طرح رشوت لیتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، یا سرکاری مال کے اندر خرد برد کرتے ہیں، یا کام جو ہے وہ کرتے ہیں تو ان سے کام کے اندر کوتاہی کرواتا ہے تاکہ ان کی تنخواہ حلال نہ ہونے پائے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ چور بازاری کا سسٹم بناتا ہے، اور جو ہے اسمیگلنگ کا جو ہے وہ مال سپلائی کرواتا ہے لوگوں تاکہ حرام طریقے سے وہ مال کمائیں۔ اسی طرح شراب ہے اور ہیروئن وغیرہ، افیم وغیرہ، ان نشہ کو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان فروغ کرواتا ہے۔ بہت ساری چیزیں، نقلی دوائیں لوگوں سے بچواتا ہے جس سے لوگوں کی صحت کو نقصان ہو، 2 نمبر کا مال سپلائی کرواتا ہے۔ یہ سب اس کے طریقے ہیں یہ مال کے اندر شریک ہونے کے۔ حرام مال کا جو بھی طریقہ ہوگا شیطان کا اس کے اندر حصہ ضرور ہوگا۔ اب جعلی نوٹ کسی سے چھپوا کر کے مارکیٹ میں وہ جو ہے وہ عام کروا دیتا ہے، یا جو ہے وہ جھوٹے کمیشن کے اندر لوگوں کو پھنسا دیتا ہے، یا پھر جو ٹھیکیداری رہتی ہے اس کے اندر نقلی مال لگوا کر کے اس میں مال بچانے کا ان کی ترغیب دلاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بہت ساری چیزیں، ان سب کو تفصیل سے میں کیا بتاؤں۔ یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی حرام مال کے راستے ہیں ان سب میں شیطان جو ہے وہ اپنی حصے داری رکھتا ہے اور مال کے اندر لوگوں کا وہ ہے شریک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت حسن نے کہا کہ اس سے مراد وہ مال ہے جو لوگ ناجائز طریقے سے حاصل کریں، اور اسی طرح یہ دیگر جو ہے بزرگوں نے بھی اسی طرح کی تفسیر کی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مال میں شریک ہونا۔ والاولاد، اور بچوں میں شریک ہو جا۔ بچوں میں شریک کیسے ہوگا؟ اولاد میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ شیطان کے بہکانے سے اپنے بچوں کو یا تو دینی تعلیم نہ دیں تو بچوں میں اس کا حصہ آ جاتا ہے، یا دینی سمجھ سے دور ہوں، یا ان کو غیروں کے اسکول میں پڑھائیں جہاں پہ پوجا پاٹ کروائی جائے تاکہ ان کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جائے، یا بچے جب ہوش سنبھالتے ہیں تو ان کو کسی کو نشہ میں لگا دیتا ہے، کسی کو جو ہے وہ اور کسی غلط راستے پہ ڈال دیتا ہے، اور اسی طرح کسی کو جو ہے وہ فلم دیکھنے میں لگا دیتا ہے، کسی کو سینما بینی میں لگا دیتا ہے۔ یہ سب اس کے راستے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ بگڑ کر کے برباد ہو جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد کو جو ہے وہ شیطان ولد الزنا یا اسی طریقے سے حرام کاموں میں مبتلا کروا دیتا تاکہ جو غلط کام کریں گے تو جو بچے پیدا ہوں گے وہ حرامی بچے پیدا ہوں گے، تو اس طریقے سے شیطان اس غلط کام کے اندر بچوں کا بھی شریک بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے علماء نے اور بھی دیگر باتیں بیان کی ہیں، مگر خلاصہ اس کا یہی ہے کہ بچوں کو بگاڑنے میں یا ان کی نسل کو خراب کرنے میں جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے شیطان کرتا ہے۔ وعیدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور انہیں وعدہ دے، اور شیطان ان بچوں میں وعدہ نہیں، اور شیطان ان میں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب کا۔ یعنی یہ جب گناہ کرواتا ہے شیطان تو ایسے تھوڑی کروا دیتا ہے کہ یہ گناہ کرو وہ گناہ کے نام سے تو کوئی گناہ کرے گا ہی نہیں،
لوگ آج کل مارکیٹ میں جب خراب چیز بیچتے ہیں تبھی اچھا لیبل لگا کر کے بیچتے ہیں. تو شیطان تو بڑا جو ہے وہ 420 سے بڑا چالاک ہے. وہ جب غلط کام کرواتا ہے تو وعدہ دیتا ہے, دیکھو تم یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا, یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا. کبھی تو وہ غلط طریقوں میں فائدہ دلاتا ہے, اور کبھی کبھی نیک کام کے نام پر بھی فائدہ ان کو دلواتا ہے کہ دیکھو تم جو ہے وہ تسبیح پڑھو, تم کو اتنا فائدہ ہوگا, اور تسبیح پڑھاتا ہے اور نماز چھڑوا دیتا ہے اس کی. کتنے لوگوں کو تو کہتا ہے دیکھو تم نیک کام کرو تو یہ قوالی سنو کتنا اچھا لگے گا, تم بزرگوں کا ذکر کرو گے, اور قوالی میں ان کو پھنسا کر کے ان کو دین سے دور کر دیتا ہے. تو یہ سب اس کے حربے ہیں, اور جھوٹا وعدہ دے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں ہے. وکفیٰ بربک وکیلا, اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کا. یہ سارے حربے شیطان کے چلتے ہیں ایسے لوگوں پہ جو اللہ کی بارگاہ سے دور ہے. لیکن اللہ نے فرمایا جو میرے پیارے بندے ہیں ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں تو جو شیطان تھا وہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہو گیا. تو اللہ کے جو محبوبین ہیں ان پر بھی قابو نہیں چلتا. اسی طرح صحابہ کرام ہیں, حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جب میں بغداد کے جنگلوں میں عبادت کرتا تھا تو شیطان آ کے مجھے ڈراتا تھا, دھمکی دیتا تھا, عبد القادر یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو جب سرکار غوث پاک لاحول پڑھتے تھے غیب سے ہاتھ ظاہر ہوتا تھا, ایک تماچا مارتا تھا, وہاں سے فرار ہو جاتا تھا. اور کتنی مرتبہ ایک بار تو شیطان آیا غوث پاک کی بارگاہ میں, کہنے لگا کہ عبد القادر تم نے تو مجھے تنگ کر دیا, میں ہار گیا, بس اب میں جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو سرکار غوث پاک نے اس وقت جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ لاحول پڑی, تو پھر وہ بھاگتا ہوا نظر آیا, غیب سے ہاتھ ظاہر ہوا. یعنی وہ اس طریقے سے بہکانا چاہ رہا تھا کہ اب میں آپ کو نہیں بہکاؤں گا, میں ہار مان لیا ہوں. حالانکہ وہ ہار نہیں مانتا ہے, وہ خالی ایک فریب ہوتا ہے اس کا. لیکن اللہ والوں پہ شیطان کا فریب نہیں چلتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت موجود ہے, رات کے وقت میں سامان کی آپ حفاظت کر رہے تھے, چور آیا, چوری کرنے لگا, آپ نے پکڑ لیا. اس نے کہا معاف کر دو, بہت غریب آدمی ہوں, بچے ہیں, مجھے چھوڑ دو, اب میں نہیں آؤں گا. چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے. کہا ابو ہریرہ رات کے والے تمہارے قیدی کا کیا ہوا, چور کا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ وہ بچوں کی دعائی دے رہا تھا اور بہت غریب آدمی تھا, میں نے چھوڑ دیا. فرمایا وہ پھر آئے گا آج رات میں. حضرت ابو ہریرہ حیران رہ گئے کہ میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتہ چل گیا کوئی آیا تھا, اور سرکار یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آج رات میں پھر آئے گا. تو سرکار علیہ السلام نے فرما دیا تو آنا ہی آنا. رات میں پھر دیکھا تو پھر وہ چوری کرنے چلا آیا, پکڑ لیا, کہا آج نہیں چھوڑوں گا. کہنے لگا کہ چھوڑ دیجئے, بہت غریب آدمی ہوں, گھر پہ بال بچے میرے ہیں, بہت پریشان ہیں. جب بہت رونے گڑ گڑانے لگا تو آپ نے چھوڑ دیا. جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ وہ بہت جو ہے وہ رو گڑ گڑا رہا تھا, مجھے ترس آیا, میں نے چھوڑ دیا. فرمایا آج رات میں پھر آئے گا وہ. ابو ہریرہ حیران ہے کہ کیسا چور ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے رات میں پھر آئے گا. اب پھر جب رات میں دیکھنے لگے تو دیکھا کہ پھر آیا ہے اور وہ سامان امان اکٹھا کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا. اب جب شیطان نے دیکھ لیا کہ آج چھٹکارا نہیں ہے تو اب اس چور نے جب کوئی راستہ نہیں پایا تو کہنے لگا ایک بہت اچھی بات بتاتا ہوں, مجھے چھوڑ دو, وعدہ کرو. کہا ٹھیک ہے بتاؤ. کہا کہ جب سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور رات بھر شیطان تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا. تو صحابہ کرام تو علم کی تلاش ہی میں رہتے تھے, کوئی اچھی بات مل جائے. جب اتنی اچھی بات بتا دی تو چھوڑ دیا. اب صبح میں پہنچے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا قیدی کا؟ کہ یا رسول اللہ وہ بہت اچھا وظیفہ بتا کے گیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ تو اللہ تعالیٰ رات میں حفاظت بھی کرے گا, رات بھر شیطان کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو وہ آیا تھا وہ کون تھا؟ وہ خود شیطان تھا. وہ جو 3 دن چوری کرنے آیا وہ شیطان خود تھا. وہ تھا بہت بڑا جھوٹا لیکن بات ایک دم سچی بتا کر کے گیا ہے. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان ہے تو جھوٹا ایک نمبر کا, لیکن اس نے جو وظیفہ بتایا ایک دم صحیح وظیفہ بتایا ہے کہ اس وظیفے کو جو پڑھ لے تو رات بھر شیطان اس کے گھر کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ جو صحابہ کرام یا نیک بندے ان پر شیطان کا قابو نہیں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, کہ جو میرے نیک بندے ہیں ان پر تیرا کچھ بھی قابو نہیں ہے. خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بار رات میں شیطان کو پکڑ لیا تھا تو لیکن آپ نے چھوڑ دیا. کہا کہ میرا دل چاہ کہ میں اس کو پکڑ دوں اور دوسرے دن جو ہے وہ مدینے کے بچے اس سے کھیلیں گے, لیکن مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ
شیطان کا قابو ہم جیسے گنہگاروں پہ چلتا ہے، اللہ والوں پہ اس کا کوئی بس نہیں چلتا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، شیطان و نفس کے مغر و فریب سے مولا ہم تمام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔